اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اگر امام کی اقتداء میں ہے، امام صاحب تو بلند آواز سے کہیں گے، ہم تھوڑی سی پست آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ ہاتھوں کو باندھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ بائیں ہاتھ کے گٹے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کا حلقہ بنا کے پکڑنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر ہو، اور دائیں ہاتھ کے جو درمیان کی انگلیاں ہیں وہ بائیں کوہنی کی طرف اس کا رخ ہو، اور بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ دائیں ہاتھ کی کوہنی کی طرف ان کا رخ ہو، ایسے۔ ٹھیک ہے، اس طرح باندھنے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے تو ہاتھ خود بخود جا کر ناف کے نیچے رک جائیں گے۔ یہی اقرب الی السنہ رکعت باندھنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علماء کرام کا ہاتھ کا اشارہ ہو تو پھر آگے بڑھے گا جی، جزاک اللہ۔ اب اگلا مرحلہ سورہ فاتحہ، اعظم میں سورہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کو جانے کا ہے۔ رکوع کو جاتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور پیٹھ، سر، کمر سب برابر ہو، اور دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں بالکل سیدھی ہو، کھمی ہوئی نہ ہو، مڑی ہوئی نہ ہو، بالکل سیدھی ہو، اور دونوں پیروں کی پنڈلیاں بالکل سیدھی ہو۔ اس کو سیدھا رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے، کچھ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا آگے کی طرف اس طرح آپ جھکیں گے تو پنڈلیاں خود بخود سیدھی ہو جائے گی جی۔ اللہ اکبر آہستہ آواز سے کہتے ہوئے جائیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے، سر، پیٹھ، کمر سب سیدھی ہو، بالکل سٹریٹ، کوہنیاں سیدھے ہوں، ہلکا سا آگے کی طرف گویا کہ گر رہے ہیں ایسا زور دیں، پنڈلیوں پہ زور پڑے گا۔ حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے جو خون کو پمپنگ کرتا ہے، اس طرح دونوں پیروں کی پنڈلیاں ہمارے بدن کے نچلے حصے کے خون کی پمپنگ کرتے ہیں۔ جب اس پہ زور دیا جائے گا تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں گھٹنوں کا اور پیروں کا مرض لاحق نہیں ہوگا۔ جی ماشاء اللہ۔ اب میں قوما میں جو قوما کا طریقہ ہے وہ بیان کروں گا، تو پھر آپ ایک مرتبہ رکوع کریں گے اور پھر قوما کریں گے، ٹھیک ہے؟ رکوع میں جتنے عضم مڑے ہوئے تھے، پیٹھ، سر، کمر، ہاتھ، یہ تمام عضم قوما میں جب انسان کھڑے ہوگا تو اس کے ہر جوڑ اپنے اصل کی طرف آ کر رک جائے گا۔ اتنی دیر ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہر جوڑ اپنے جوڑ کے ساتھ آ کر جڑ جائیں، رک جائیں، اتنی دیر ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ لیں جی۔ پیٹھ مڑی ہوئی تھی، سر سب کچھ مڑے ہوئے تھے، اب سب اپنی حالت پر آ کر رک گئے، اتنی دیر تک کھڑے ہونا ہے جی۔ ایک مرتبہ رکوع کو جائیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جی ماشاءاللہ، اتنی مقدار کم از کم کھڑی ہوئی۔ اب اگلا مرحلہ ہے سجدے کو جانے کا، اور پھر سجدے سے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو باری باری ہم لوگ سماعت فرمائیں گے، اور پھر اس دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور پھر عمل پیرا ہوں گے۔ بیٹھ جائیں ایسے سیدھے جی۔ پیچھے والوں کو اگر سٹیج نظر نہیں آیا تو وہاں جو علماء کرام نگرانی فرما رہے ہیں وہ یہاں جو کہا جائے گا اس طرح کر کے دکھائیں۔
سجدے کو جاتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بدن کا وہ حصہ جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے پہلے وہ زمین کے قریب ہوگا. دیکھیے کیا ہے؟ پیر، پھر گھٹنے زمین کے قریب، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین کے قریب ہوں گے، اور پھر ناک، اور پھر پیشانی. ٹھیک ہے؟ تو کون سے اعضاء کب جائیں گے؟ پہلے یہ ہم لوگ سمجھ لیے کہ سب سے پہلے زمین کے قریب جو حصہ ہے پیر وہ قریب ہوئے، پھر گھٹنے ہوئے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اٹھتے ہوئے بالکل اس کے خلاف، پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے ذرا سا اوپر رکھ کے زور دیتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں گے. آپ نے غور کیا ہوگا جاتے ہوئے بھی سر سینہ بالکل سیدھا گیا تھا، اٹھتے ہوئے بھی سر اور سینہ بالکل سیدھا اٹھا. یہ جب تک صحت مندی ہے اس وقت تک اللہ تعالی ہمیں سنت کے موافق نماز پڑھنے کی توفیق دے. لیکن جب کمزوری آ گئی انسان کے اندر تو اس وقت اگر ہاتھ ٹیکتا ہے تو وہ عذر ہے. تو بلا عذر ہاتھ ٹیک کے نہیں کھڑے ہونا ہے. جب تک صحت ہے ہم پوری سنت کے مطابق انشاءاللہ نماز کی مشق کریں گے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم عموماً بزرگوں کو ان کی آخر عمر میں دیکھتے ہیں تو جو وہ عذر کی حالت کی نماز پڑھتے ہیں ہم اسی نماز کو کوئی سنت سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں کہ بالکل جھکی ہوئی، لنگڑی، لولی، کمزور نماز. اللہ ہمیں صحت دے رکھا ہے تو ہمیں صحت مندی کے ساتھ سنت والی نماز کو اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک مرتبہ غور کریں. سب سے پہلے پیر قریب ہوئے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، پھر ناک، پھر پیشانی. اٹھتے ہوئے بالکل اس کے خلاف، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گھٹنوں سے ذرا سا اوپر رکھ کے زور دیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوا جانے کا اور آنے کا کی ترتیب اور طریقہ. اب سجدے میں کیسے رہنا ہے یہ بھی غور سے سماعت فرما لیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ ہونا ہے، ہاتھوں پر نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل بند ہونی چاہیے. رکوع میں کیسے تھی؟ کھلی تھی. سجدے میں بالکل بند. باقی نماز میں جہاں بھی انگلیوں کا کردار ہے وہ اپنی حالت پر ہے، چاہے تکبیر تحریمہ ہو، چاہے تشہد میں بیٹھنا ہو، سب جگہ اپنی حالت پر رہیں گے. انگلیوں میں بھی انگلیاں بالکل بند، اور کوہنیاں دیکھیں زمین سے اٹھی ہوئی ہیں، اور پہلو اور بازو کے درمیان بھی فاصلہ ہے، پیٹ اور ران کے درمیان بھی فاصلہ ہے. دیکھیں پیٹ اور ران کے درمیان میں بھی فاصلہ ہے، اور دونوں پیر کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہیں. ٹھیک ہے؟ دونوں پیر کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہیں اور ہتھیلیاں کھڑی ہیں. اور جس طرح قیام کی حالت میں ہم نے اور صفوں کی ترتیب میں ہم نے دونوں پیروں کا جو فاصلہ رکھا تھا، سجدے میں بھی وہ اسی حالت میں فاصلہ موجود ہے. ٹھیک ہے؟ یہ 360 ڈگری میں آپ نے سجدے کو دیکھ لیا ہے. تو اب جیسے کہا جائے گا انشاءاللہ ویسا کرتے چلیں. سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے دونوں پیروں کو قریب، جب تک دونوں پیر زمین کے قریب نہیں ہوں گے سر نہیں موڑے گا، ہاتھ نہیں ٹیکیں گے، ہاتھ کا کہیں بدن پر سہارا نہیں لیں گے، سیدھے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور جتنا کہا جائے گا اتنا ہی جانا ہے، پورا سجدہ بھی نہیں کرنا ہے. جی گھٹنے زمین کے قریب لے جائیں، سیدھے. دیکھیں سر نہیں جھکانا ہے، سر نہیں جھکانا، سیدھے جائیں، سیدھے جائیں. پھر گھٹنے زمین کے قریب گھٹنے لگائیں، دونوں ہاتھ آگے کریں، انگلیاں بالکل بند، دونوں ہاتھوں کے درمیان ناک اور پیشانی. جی بولیے عمار سے.
جی اب اسی طرح اٹھنے کی مشق فرما لیں. پہلے بیٹھیں. جی اب اٹھنے کی حالت مشق فرمائیں. اس انداز سے اٹھنا ہے کہ باڈی ٹرن نہیں ہونا ہے، مڑنا نہیں. مشق فرما لیں. پہلے دیکھ لیں ایک مرتبہ. اٹھتے وقت تو جسم کو نہیں موڑنا ہے، بالکل سیدھا. جی پھر ایک مرتبہ جائیں، جسم کو موڑے بغیر بیٹھیں. جی سجدے کی حالت میں ہیں. جو انگلیاں کھلی ہیں اسے ملا لیں. سجدے میں انگلیوں کو ملانا ہے. اب پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی ہوگی. دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا ہے. قاعدے میں بیٹھنے کی حالت یہ ہوگی کہ انگلیاں رانوں پر رہیں، لٹکی نہ رہیں. یہاں دیکھ لیں ایک مرتبہ. اور ایک پیر بچھا ہو، سیدھا پیر کھڑا ہو اور اس پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں. یہاں پر ایک مرتبہ دیکھیں. دایاں پیر کھڑا ہو، کوشش کرے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بائیں پیر پر بیٹھ جائیں اور انگلیاں لٹکی نہ ہو، رانوں پر رہیں اور اپنی حالت پر رہیں. تشہد میں جب اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانا ہے، اللہ چھوڑ دینا ہے. اس طرح حلقہ بنا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ، بس اتنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر آگے سلام. سلام میں حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ اتنا ہم مڑیں کہ ہمارے گال جو ہے وہ پیچھے نظر آ جائے اور نگاہ ہمارے کندھے پر ہو. سیدھے سلام کے وقت سیدھے کندھے پر اور بائیں سلام کے وقت بائیں کندھے پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پھر دعا کے لیے بالکل سینے کے برابر میں ہاتھ ہو، زیادہ فاصلہ نہ ہو، اتنا سا فاصلہ ہو. یہ سنت طریقہ ہے دعا کے لیے، اس انداز سے ہاتھ اٹھانا. جی جی حکم یہ ہے کہ جہاں جو جہاں ہے وہیں بیٹھے رہے، انشاءاللہ آگے کی کارروائی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، مگر پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، دیا والا میری نیا لگائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہی رکھے خدا واپس نہ لائے، وہی رکھے خدا واپس نہ لائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے،
سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان کی محبت میں مخمور یہ سینہ ہے، سینے میں محبت ہے، ہونٹوں پہ مدینہ ہے۔ کیا پوچھتے ہو لوگوں احوال مدینے کے، کیا پوچھتے ہو لوگوں احوال مدینے کے، کہتے ہیں مدینے ایک عرش کا زینہ ہے، کہتے ہیں مدینے میں ایک عرش کا زینہ ہے۔ میں راہ میں تنہا ہوں، بستی بھی پرائی ہے، میں راہ میں تنہا ہوں، بستی بھی پرائی ہے، اے موت ذرا رک جا، کچھ دور مدینہ ہے۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهدوا ہے یا آمنوا ہے؟ وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا یہ عاجز، کمزور اور بیمار بندہ اپنے رحمان و رحیم رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس بیماری کی حالت میں بھی بستر سے اٹھا کر آپ کے درمیان پہنچا دیا. یہاں سے واپس جا کر اس عاجز کو فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے. پھر اگلے مراحل ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. ظاہری اسباب میں تو اس کی کوئی توقع نہیں تھی. امید ہے کہ جب اللہ نے پہنچایا ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے بہت کام کی بات بھی کہلائیں گے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی، مختصر سی بات کرنی ہے. اصولی طور پر یہ بات سمجھیں کہ اس وقت ہر شخص دو راہیں پر کھڑا ہوا ہے. آگے راستہ بند ہے، سامنے دو راستے ہیں. بائیں طرف اصحاب الشمال کا راستہ ہے، دائنی طرف ایمان کا راستہ ہے، بائیں طرف کفر و نفاق کا راستہ ہے. ایمان کا راستہ مشکلات سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے بھرا ہوا ہے. کفر و نفاق کا راستہ لذتوں سے، شہوتوں سے، آسائشوں سے بھرا ہوا ہے. ہر شخص کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اگلا قدم کس راستے پر رکھنا ہے. انتظار کی گنجائش نہیں ہے. کسی کو رکنے اور ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. قدم رکھنا ہے. یہی ہیں وہ حالات جن کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ آخر میں ایک وقت آئے گا کہ انسان دو خیموں میں بڑھ جائے گا. دو کیمپ ہوں گے. ہر آدمی یا تو اس کیمپ میں جائے گا یا اس کیمپ میں.
جس کو میں نے دائیں اور بائیں سے تعبیر کیا ہے. فرمایا فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان کا کیمپ ہوگا جہاں خالص کھرا ایمان ہوگا، جس میں رتی برابر نفاق نہیں ہوگا، ذرا بھی کھوٹ نہیں ہوگا. اب کھوٹ نہیں چلے گا. وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، دوسرا نفاق کا کیمپ ہوگا. ایمان کے مقابلے میں حضور نے نفاق کا، اس میں کفر، شرک، بدعات سب شامل ہے. دوسرا نفاق کا کیمپ ہوگا. لا ایمان فیہ، وہاں ذرا بھی ایمان نہیں ہوگا. اس نفاق کے کیمپ میں جانے کے بعد آدمی چاہے جتنے عمرے کرے، ہر مہینہ، ہر سال حج کرے، خوب قربانیاں کرے، مہنگے مہنگے جانور لائے، فیس بک پر ان کے فوٹو عام کرے، یہ کرے وہ کرے، فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، وہ نفاق کا کیمپ ہوگا، وہاں ذرا بھی ایمان نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہمیں کس کیمپ میں ہے، اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. ایمان کی کیمپ میں امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی. مفت میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی تو مفت میں جنت کیسے ملے گی؟ حضرات صحابہ کرام سے زیادہ ایمان میں کھرا کون ہو سکتا تھا؟ صحابہ کرام کی تربیت بلا واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے جو نور اترتا تھا بغیر کسی واسطے کے وہ صحابہ کرام کے قلوب میں منتقل ہوتا. ہم کو تو اگر ملتا بھی ہے تو کتنے واسطوں سے ملتا ہے. واسطوں کے ساتھ صحیح اللہ ہمیں بھی نصیب کرتا ہے، لیکن ان کو تو بغیر واسطے کے ملتا تھا. جیسے ہمالیہ پر برفباری ہوتی ہے تو ملک کے کونے کونے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، تو سوچیں جو ہمالیہ کے قریب رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. پھر وہاں تو ٹانکیوں میں پانی جم جاتا ہے، پوری پوری ٹانکیاں جم جاتی ہیں. تو جب اس دور میں جس کو فیض حاصل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اسی سے پوچھیں اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہے، کیسی مستی چھاتی ہے، وہ پوری دنیا کیسی حقیر نظر آتی ہے، اور دنیا کی طرف پلٹ کے دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. پھر کوئی تعریف کرے کہ برائی کرے، کوئی فکر نہیں ہوتی، جاؤ اپنا جو کام ہے کرنے دو، ہمیں ہمارے حال میں مست رہنے دو. تو اتنے واسطوں کے بعد، اتنے فاصلوں کے بعد جب اتنی مستی چھاتی ہے اور ایسا حال ہوتا ہے، اللہ وہ مزہ، وہ لذت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دے. تو صحابہ کرام کو تو وہ ڈائریکٹ ملنا تھا. کیسا نشہ ہوگا ایمان کا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب بنایا. یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی صحابہ کے ایمان میں شبہ تھا اس لیے مخاطب بنایا. صحابہ کو مخاطب بنا کر قیامت تک آنے والی پوری امت کو اللہ نے مخاطب بنایا. اب اس زمانے میں جب ہم یہ آیت پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ صحابہ کو اصل مخاطب بنا کر اللہ نے ہم سے یہ بات کہی. ہم سے پہلے والے تو سن چکے، ان سے کہا تھا، اب ہم سے کہیے. جو ہمارے بعد والے آئیں گے ان سے بھی کہا. اور کیا کہا؟ فرمایا اتنا سستا سودا سمجھا ہے تم نے کہ بس کلمہ پڑھا جنت میں چلے گئے. اتنا آسان ہوتا تو ساری دنیا کلمہ پڑھ لیتی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں کون جائے گا؟ جس کا ایمان کھرا ہوگا وہی جائے گا نا. یعنی تم کیا سمجھتے ہو صرف کلمہ پڑھ لیا اور تمہارا ایمان کھرا ہو گیا؟ امتحان تو دینا پڑے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو قربانیوں کا امتحان باقی ہے، ابھی تو صبر کا امتحان باقی ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، صبر کے مقامات 10. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ صوفیہ کی زبان میں مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہر جماعت کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں،
مقام صوفیہ کی اصطلاح ہے. ہم تو مقام کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ کے معنی میں. آپ کا مقام کہاں ہے، کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں میں وانمباڑی کا ہوں، میں فلاں جگہ کا ہوں، میں بنگلور کا ہوں، میں مدراس کا ہوں. صوفیہ کے یہاں مقام ایک خاص اصطلاح ہے جو حال کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے. جب انسان سلوک کی محنت کرتا ہے اور اس کی زندگی میں صفات حمیدہ آتی ہیں، برے خصائل نکلتے ہیں، غصے کی جگہ حلم پیدا ہوتا ہے، شہوت قابو میں آتی ہے، حرص ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتا ہے، صبر آتا ہے، توکل آتا ہے. تو شروع میں ایسا ہوتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، کبھی اس کی توفیق ہوتی ہے کبھی نہیں ہو پاتی. جب تک یہ حالت رہتی ہے، کبھی غصے پر قابو ہو گیا کبھی آ بھی گیا، کبھی حسد پر قابو ہو گیا کبھی ہو بھی گیا. یہ جو 10 مقامات لکھے ہیں، کبھی ان میں سے کسی کی توفیق ملی کبھی نہیں ملی، تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں حال. وہ حال آنے جانے والی کیفیات ہے. لیکن جب ان پر مستقل محنت ہوتی ہے اور اللہ کی فضل سے اور اللہ کی توفیق سے یہ طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں کہ پھر اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل نہیں، کوئی کچھ بھی کر لے، پہاڑ توڑ جائے مصیبت، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے، یعنی اس کے دل کا حال بن جاتا ہے، ملکہ ہوتا ہے. جب کوئی کیفیت قلب میں راسخ ہو جاتی ہے تو اس کو اہل زبان کی اصطلاح میں ملکہ کہتے ہیں. آج کل تو تقریباً ہر شخص ڈرائیونگ سے واقف ہوتا ہے، 4 ویلر نہ صحیح 2 ویلر تو پیر بن گئے نا. اب تو 2 پہیے کی سواری انسان کا پیر بن گیا. جب شروع میں گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو سر بہت دکھتا ہے. کیوں دکھتا ہے؟ اب تو خیر بغیر گیئر کی اسکوٹریں آ گئی ہیں، پہلے گیئر والی ہوتی تھی تو بار بار سوچنا پڑتا تھا اب کون سا گیئر لگاؤں، کلچ دباؤں کہ بریک دباؤں. تو کبھی گڑبڑ ہو جاتی تھی، بغیر کلچ دبائے گیئر چینج کر دیا تو کھٹپٹ ہوتا تھا. کبھی کلچ دبائے رہے اور ایکسیلیٹر دبا دیا تو بہت زور کا شور مچاتی تھی، پھر آدمی پریشان ہوتا تھا. 1-2 کلومیٹر چلایا تو سر بھاری ہو جاتا. اور پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ آدمی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی چلتی، کب کلچ دبانا ہے، کب گیئر چینج کرنا ہے، کب بریک لگانا ہے، کب کیا کرنا ہے، سوچتا بھی نہیں، سارا کام ہوتا رہتا ہے. اس کو ملکہ کہتے ہیں. خود بخود ہوتا رہتا. کبھی کبھی وہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اسے خیال میں ہاتھ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، پیر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، خود بخود. گویا دماغ کی ایسی سیٹنگ ہو جاتی ہے، آٹو سیٹنگ کہہ لیں زمان. تو وہ دماغ کی جب آٹو سیٹنگ ہو جاتی ہے نا تو اس کو ملکہ ہے. تو اسی طرح جب یہ صفات حمیدہ ملکہ بن جاتے ہیں کہ اب ایسی سیٹنگ ہو گئی ہے کہ اس کے خلاف ہوتے ہی نہیں، تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو مقام کا ایسا صبر نصیب ہو گیا، ایسا توکل نصیب ہو گیا. بھائی جو کریں گے اللہ کریں گے، اور اللہ مہربان ہے. اللہ کی صفت رحمت ہر صفت سے ڈبل ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، میری ہر صفت کے اوپر رحمت کی چادر پڑی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی سب صفات کو عموماً ایک ایک لفظ سے بیان فرمایا، لیکن صفت رحمت کو اللہ بالالتزام ہر جگہ 2 الفاظ سے بیان کرتا ہے. بالالتزام ہر جگہ 2 لفظ سے بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جہاں بہت ساری صفات ایک ساتھ ذکر ہوئی وہاں آپ دیکھیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور. ہر صفت کے لیے ایک ایک لفظ، لیکن رحمت کے بیان کے لیے دو لفظ. اتنا مہربان ہمارا رب ہے، وہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے بھلے کے فیصلے کرتا ہے. تو پھر ہمیں کہے گا ٹینشن؟ ہمارا کوئی کیا نقصان کر سکتا ہے؟ ہمارا کچھ لے کے کون بھاگ سکتا ہے؟ اور بھاگ جائے گا اگر تو اپنا نقصان کرے گا. اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. انسانوں تمہارے خزانے ختم ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے. اللہ چاہیں گے کسی اور راستے سے تمہیں اس سے زیادہ دے دیں. یہ جو ہماری ناسمجھی ہوتی ہے نا، نہیں، جس بل سے گیا اسی سے چاہیے، جہاں سے گیا وہیں سے تجھے تو سیدھے. اللہ کہتے ہیں تمہیں ہم سے لینا ہے نا، ہمارے راستے بہت سارے ہیں، ہم تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم تم کو اس سے بڑھ کے دے دیں گے. اور جس نے تمہارا نقصان کیا اصل میں اس نے اپنا نقصان کیا، اس کو ہم دے گے. تو جب یہ توکل نصیب ہو جاتا ہے نا، پھر انسان کی زندگی ٹینشن فری ہو جاتی ہے. پھر انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. پھر جب اس کا کوئی کام اٹکتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا فلاں نے اٹکایا، وہ سمجھتا ہے فلاں کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا، اللہ نے اٹکایا تو کیوں اٹکایا؟ یقیناً میرا کوئی گناہ ہوگا. وہ توبہ کرتا ہے، دوسرا اس کا کام روکتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں کہ ہاں میرا بندہ متوجہ ہو رہا ہے، معافی مانگو، چلو کھول دیتے. آپ دیکھیں کتا کتنا سمجھدار ہوتا ہے. اگر آپ کتے کو پتھر ماریں اور جا کے اس کے لگے تو چوٹ تو پتھر سے لگی ہے نا، لیکن وہ پلٹ کر پتھر پر حملہ نہیں کرتا، مارنے والے پر حملہ کرتا ہے. اسے معلوم ہے اس پتھر کی کیا حیثیت ہے، اصل تو پھینکنے والا ہے. اور ہم کتنے نہ سمجھے پتھر کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. ہم پتھر کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، ارے کرنے والے تو اللہ ہے نا. تو جب یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے بھئی جو کریں گے اللہ کریں گے، اس سے مجھے کوئی تکلیف ہو کہ میں اللہ سے معافی مانگوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. بڑوں کی باتیں بڑی تھیں، بہت بڑے بڑے مجاہدے کیے تھے ان حضرات نے، اور چشتیہ سلسلے میں کچھ مجاہدے تھے بھی بڑے. ان کی ترتیب ذرا دوسری ہے، ہمارے یہاں تو محبت میں سب کچھ دے دیتے ہیں. تو یہ بچوں والا سلوک ہے، جیسے ماں بچے کو پہلا پھسلا کر کھلا پلا دیتی ہے. جو بڑا ہوتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے جاؤ میاں محنت کر کے کماؤ تب 2 روٹی ملے گی، ایسے نہیں ملے. وہ چشتیہ سلوک جو تھا نا وہ بڑوں والا سلوک تھا، جاؤ محنت کرو تب کچھ ملے گا. یہ بچوں والا سلوک ہے، اللہ محبت میں سب دے دیتا ہے. ہم سب کچے ہی ہیں بچے، اللہ بس اپنی محبت کے ذریعے ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے. اسی لیے تھوڑی سی ترتیب میں بھی فرق ہے، میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. جن حضرات کے ذہن میں کچھ تفصیل ہوگی وہ شاید بات سمجھ جائیں گے یا کسی اور موقع پر سمجھائی جائے گی. ان کے ہاں سیر آفاقی سے کام شروع ہوتا ہے اور بعد میں سیر انفسی کی تکمیل کرائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں سیر انفسی کے ضمن میں سیر آفاقی کرا دی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب ہوگا. ایک ساتھ دونوں کام ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی 6-7 دن فاقے سے رہتے. یہاں 2 وقت گزر جائیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ اتنے بڑے امتحان میں ڈالے. لوگوں سے دور دراز رہتے،
حضرت نے لکھا ہے وہ پنجاب کے بعد جنگلوں میں چلے جاتے، لوگوں سے الگ تھلگ وصلہ کی یاد میں، اور فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے اس زمانے میں ایسے انوار کی بارش ہوتی تھی کہ بس کچھ پوچھو۔ ایک مرتبہ ایک ہفتہ فاقے سے گزر گیا تھا، 8واں دن ہو گیا اور کسی پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے تھے، گھر میں رہتے تھے، کپڑے ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ گھر کا کیا۔ تو ایک بہت قریبی دوست تھے جن پر بڑا اعتماد تھا، ان کے پاس گئے کہ بھائی کچھ قرض چاہیے، انہوں نے منع کر دیا، میرے پاس انتظام نہیں۔ حضرت کہتے ہیں میرا بہت دل دکھا، اس حالت میں ہوں اور اتنے اعتماد کے ساتھ کیا تھا، اتنی پکی دوستی، اور ایسا صاف انکار کر دیا، ارے بھائی نہیں تھا تو کچھ انتظام کیا ہو۔ الہام ہوا امداد اللہ کرتے تو ہمیں، کہتے مجھے فوراً خیال آیا او ہو سب کچھ تو اللہ کرتے ہیں نا، اگر اس بندے نے انکار بھی کیا تو اللہ نے انکار کیا رہا ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد سے میرے دل میں اس دوست کی قدر پہلے سے بڑھ گئی، اس دوست کی قدر پہلے سے بڑھ گئی، میں کرتے پھر اللہ نے کوئی انتظام کیا۔ اور عموماً بزرگوں کی اخیر عمر میں اللہ تعالیٰ ایسے فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور خوب نعمتیں برستی ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا بھائی اللہ والوں کی ابتدائی زندگی اور مجاہدات کو دیکھو، ان کی شروع زندگی کی محنتوں کو دیکھو اور اس کی نقل کرو، بعد میں جو فتوحات ہیں بھی ان کی نقل مت کرو، جب اللہ چاہیں گے تو ابھی دیں گے۔ بات کی نقل کرنے کی کوشش کرو گے تو تم محروم ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا۔ جو انہوں نے شروع میں محنتیں کی، کس حال میں محنتیں کی، اس کو دیکھو، اس کی نقل کرو، بھی محنت۔ تو جب یہ اطمینان ہو جاتا ہے، جب یہ یقین ہو جاتا ہے، تو پھر تو حال ہی الگ۔ اب جو تو ہر ایک کہے گا نا میں نے محنت کر لی ماشاءاللہ مجھے یہ مقامات حاصل ہو گئے، تو اللہ ان مقامات کا بھی تو امتحان لیں گے نا۔ اب ہر مقام کا امتحان الگ الگ ہوتا ہے۔ شکر کا امتحان کیسے ہوگا؟ کچھ دیں گے، اور صبر کا امتحان کیسے ہوگا؟ کچھ لیں گے، بیمار کریں گے، روزی تنگ کریں گے، کچھ پریشانی میں ڈالیں گے، کچھ حالات، تبھی تو صبر کا امتحان ہوگا۔ خوب نعمتیں مل رہی ہیں تو صبر کا کیسے امتحان؟ ایک آدمی کو کسی نے مار دیا، مارنے والا محلے کا دبنگ ہے، معلوم ہے اگر اس نے آواز نکالی نا تو وہ ایک اور لگائے گا، تو یہ غریب صبر کے سبب کر کے آ سکتا ہے؟ صبر میں اس کی اپنی عبادت ہے، یہ بے صبری کرے گا تو اور بار کھائے گا۔ یہ معاف نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اب اگر اس نے زبان سے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو وہ کہے گا تو اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اب واقعی معافی کی صفت پیدا ہوئی یا نہیں، اس کا امتحان کب ہوگا؟ اللہ پہلے قدرت دیں، اختیار دیں۔ کیسا اختیار دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر؟ پھر ساری دنیا نے دیکھا آپ نے کیسے معاف کیا۔ اب جو لوگ بدرے میں آئے تھے چلے گئے تھے، اگر حضور کہتا اچھا ٹھیک ہے میں نے ان کو معاف کیا، وہ بات تھوڑی ہوتی ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مکے والے خالی ہاتھ، بڑے بڑے مجرم سامنے کھڑے تھے، ان کو اپنے گناہ یاد تھے، حضور صرف ایک اشارہ کر دیتے، کوئی ایک نہ بچتا، بدن کے ٹکڑے گننے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا ماذا تظنون انی فاعل بکم اليوم، تمہارا کیا خیال ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں معافی ملے گی۔ قالوا اخ کریم وابن اخ کریم، انہوں نے عرض کیا حضور ہم اپنے بارے میں کیا کہیں، ہم نے جو کیا وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے آپ بہت شریف بھائی ہیں،
آپ بہت شریف بھائی کے بیٹے، ہمیں تو آپ سے اچھی امید ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر۔ تو حضور مجسم رحمت ہیں، اللہ نے اس کا مظاہرہ کرایا، مکمل قدرت دے کر کوئی چھو نہیں کر سکتا تھا، اور اگر حضور سزا دیتے تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ناانصافی ہوئی، سزا دیتے تو عین انصاف ہوتا، لیکن آپ نے معاف کیا۔ تو یہ جو مقامات عشرہ ہیں میرے دوستو، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے، توکل کا بھی امتحان ہوتا ہے، رضا بالقضا کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ ہاں فرق ہے، پی ایچ ڈی کے طالب علم کا بھی امتحان ہوتا ہے، کے جی کے طالب علم کا بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن دونوں کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پرائمری والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، کالج والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، امتحان سب کا ہوتا ہے، لیکن دونوں کا امتحان ایک جیسا نہیں۔ اصل امتحان تو وہ لوگ دے رہے ہیں آج بھی جو روزانہ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، ہنستے کھیلتے شہادتیں قبول کر رہے ہیں، موت سامنے کھڑے نظر آ رہی ہے، کوئی ایک بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے کو تیار، بچے شہید ہو رہے ہیں پھولوں جیسے، اور مائیں کہہ رہی ہیں اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت۔ شوہر شہید اور بیوی کہہ رہی ہے جاؤ اللہ کے رسول سے ہمارا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اسی دور کے زندہ واقعات ہیں۔ اصل امتحان تو وہ دے، لیکن بالکل امتحان نہ ہو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، کبھی کبھی بدنامیاں، کبھی کچھ لوگوں کی دشمنیاں، یوں سمجھیں یہ سب امتحان ہیں، اور اللہ ہمیں امتحان میں کامیاب کرے۔ اور یہ موبائل میں ہر وقت گناہوں کی دعوت، یہ ہمارے نوجوانوں کا امتحان ہے۔ زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت النار بالشہوات، جہنم کے چاروں طرف خواہشات کی اور شہوتوں کی باڑ لگا دی گئی ہے۔ یہ شہوتیں، یہ دیکھ لو، یہ فلم دیکھ لو، یہ منظر دیکھ لو، یہ اس کو دیکھ لو، یہ اس کو دیکھ لو، نوجوانوں، عزیز نوجوانوں، یہ سب جہنم کا دروازہ ہے، یہ کفر اور ارتداد کا دروازہ ہے۔ جب گناہوں کی لت لگ جاتی ہے نا تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تبھی بندہ ملحد بنتا ہے، تبھی بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اعمال سے دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ خاندانی جکڑ بندیوں کی وجہ سے بظاہر کلمہ پڑھتا رہے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ کچھ ظاہری دینی رسم و رواج کرتا رہے، لیکن اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ موبائل فون جس کے بغیر ہماری زندگی اب ادھوری ہو گئی ہے، جو ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گیا اور ایسا بنایا گیا ہے، اس کو تعلیم کے ساتھ اس کو ایسا جوڑ دیا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو روک ہی نہ سکیں، مجبور ہے ماں باپ ہر بچے کو اسمارٹ فون دینے پر۔ بس اللہ ہی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ارتداد کا دروازہ ہے، یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ نوجوانوں طے کرو، ہمیں اپنے کو جہنم سے بچانا۔ اور وہ اللہ کے چیالے بندے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی تھوڑی سی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تھوڑی سی نفسانیت کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تو اصل تو امتحان تو وہ لوگ دے رہے ہیں، ان کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن بالکل امتحان نہ ہو ایسا نہیں ہوگا۔
امتحان ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جو زندگی میں حالات آتے ہیں، کبھی روزی کی تنگی ہوتی ہے، کبھی پیمنٹ رک جاتا ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی اپنے لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں، باتیں بنانے لگتے ہیں۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے، میرے اندر کیا کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ حالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ حالات گناہوں کی سزا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ حالات درجات کی بلندی کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حالات گناہوں کی سزائیں ہیں یا درجات کی بلندی؟ تو اپنے بارے میں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ میری کوئی غلطی ہوگی، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک علامت ہے جو بزرگ بتلائی ہے کہ اگر حالات سزا کے طور پر ہوتے ہیں تو وہ حالات انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں، ان حالات میں غفلت بڑھتی ہے اور اللہ سے مایوسی ہوتی ہے، اور انسان ان حالات سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اگر حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں تو حالات جتنے سخت ہوتے ہیں اس کے دل کی توجہ اللہ کی طرف اتنی بڑھتی ہے، اسے دعا کی توفیق ملتی ہے، اور اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی، اس کا دل اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ سے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ جو کریں گے خیر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ میرے لیے یہی بہتر سمجھتے ہیں تو میں اس پہ راضی ہوں، وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ اور جب حالات ترقی کے لیے ہوتے ہیں تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی چل رہی ہوتی ہے، کھلے آنکھوں نظر آتی ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، ایک طرف یہ امتحان، دوسری طرف اللہ کی مدد۔ بیماری ہے تو علاج کا بھی انتظام، اچھی دوا بھی میسر ہو رہی ہے، اچھے معالجین بھی میسر ہو رہے ہیں، اچھے معاونین بھی مل رہے ہیں، دل کا حال بھی اچھا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور انشاءاللہ یہ خیر کر سکے۔ لیکن میرے دوستو، یہ مقامات امتحان کے بغیر ان میں کامیابی نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ فیصلہ کریں، ہمیں جنت کا راستہ چننا ہے تمام تر مشکلات کے خیر مقدم کے ساتھ، امتحانات اور آزمائش کے استقبال کے ساتھ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کا اتنا بڑا امتحان۔ آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اللہ کی منشا کے خلاف۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت عائشہ پر جب منافقین نے اور یہودیوں نے مل کر کے الزام لگایا، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے جب دل کے بھپولے پھوڑے اور الزام لگائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، تنہائی میں مشورہ کیا، علی تمہارا کیا خیال؟ کیا پیارا جواب دیا حضرت علی۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور اپنی زوجیت کے لیے عائشہ کا انتخاب آپ نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کیا تھا۔ تو کیا اللہ
کسی بد کردار عورت کو آپ کی بیوی بنائیں گے؟ لیکن امتحان ہوا نا. اصل نشانہ تو حضور کی ذات تھی. خوب یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں نا، ان کا اصل نشانہ حضور کی ذات ہے. جو لوگ ازواج مطہرات کو برا بلا کہتے ہیں، ان کا اصل نشانہ حضور کی ذات. لیکن اگر خدا نہ خواستہ حضور کی ذات پر ایسا کوئی الزام لگ جاتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. پھر حضور کی ذات نمونہ کیسے رہ جاتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، نہیں یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے. باقی کسی حد تک تم کو چھوٹ دی جائے گی، تم بھی اپنا کام کر کے دیکھ لو، تم بھی اپنے حوصلے نکال لو. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگائے. اور کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو آج تک ان الزامات کو دہراتے ہیں. کیا گزری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بہت سارے بزرگوں پر، ان کے گھر والوں پر اس قسم کے بہتان لگائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ بھی دکھاتے ہیں، ان کی عزت پہلے سے بڑھا دیتے ہیں اور الزام لگانے والوں کے نام و نشان مٹا دیتے ہیں. ذہنوں سے ان کا خیال بھی نکل جاتا ہے، کہاں گئے پتہ بھی نہیں چلتا. اور جن پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اللہ ان کی عزت بڑھا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی زہر کا اثر ہوا. مرض الوفات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کا اثر محسوس کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت بھی عطا فرما دی. تو آج بھی اللہ والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو زہر دیا جاتا ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں. جس طرح کسی کو سامنے سے کوئی گولی مار دے، اسی طرح جناتوں کے ذریعے حملے کرائے جاتے ہیں. جیسے کسی گنڈے کو بھیج کر کے کسی پر حملہ کرایا جائے، جناتوں کو بھیج کر حملے کرائے جاتے. جادو ہوتا ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے. اللہ نے حفاظت کے لیے دعائیں بھی سکھائی ہیں، اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، حملہ ہو جاتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے. حضور پر بھی ہوا. تو یہ سب امتحانات ہیں، اور یہ بہت چھوٹے امتحانات ہیں، لیکن امتحان ہوں گے. صاف صاف کہہ دیا تھا. تمام امتحانات کو ایک ساتھ جوڑا. میں نے 2 جگہ کی آیات پڑھی تھی. اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ایسی جنت نہیں مل جائے گی، ابھی تمہاری قربانیوں کا امتحان باقی ہے، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے. دوسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. تم سے پہلے والوں کے جیسے جیسے امتحانات ہوئے، ابھی تو وہ سب تمہارے ہوئے نہیں، ابھی تو باقی ہیں. کیسے کیسے امتحانات ہوئے؟ مستهم البأساء، ان پر دشمنوں نے حملے کیے، وہ زخمی ہوئے، ان کی جانیں گئیں، ان کے نقصانات ہوئے، جانی اور مالی نقصان ہوا. والضراء، بیمار ہوئے، پریشانی آئی. وزلزلوا، اور حالات نے ان کو ایسا جھنجھوڑا، حالات کے ذریعے ان کو ایسے جھٹکے دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ اس وقت جو اللہ کے نبی ہوتے تھے ان کی زبان پر بھی آ گئے، اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ اور ایمان والوں کی زبان پر آ گیا، اللہ تو برداشت سے باہر ہو رہا ہے، آپ کب مدد کریں گے؟ آج دیکھیں جو لوگ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، کہاں تک حالات پہنچ گئے.
اگر وہ اللہ سے کہیں متا نصر اللہ تو ان کا حق ہے، اور آئے گی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت مہدی کے ساتھیوں میں، ان کے خادموں میں شامل فرمائے۔ تو اس راستے پر تو چلنا پڑے گا نا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کے راستے پر چل کر، خواہشات کے راستے پر چل کر کوئی مہدی کا ساتھی نہیں بن سکتا، وہ دجال کا ساتھی بن۔ دجال کے معنی دھوکے باز۔ جو آدمی جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ دھوکے کو دجل کہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے دجال ہے۔ جو آدمی جنت کی تمنا رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی تنہائیاں اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، نوجوان اپنے حالات دیکھتے ہیں، حضرت معمولات نہیں ہو پاتے، اتنی آسانی سے چھٹکارا مل جاتا تو حساب نہ ہوتا۔ حضرت نماز نہیں ہوتی، نماز چھوٹے گی تو حساب ہوگا نا، اس کا مطلب یہ کہ تم نماز پڑھ سکتے تھے، چھوڑو اس کم ہمتی کو۔ حضرت گناہ نہیں چھوٹتے، تم چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں چھوڑتے۔ ہاں، تمہیں پتا ہو فلاں ہوٹل کی مندی بہت اچھی ہوتی ہے، لائن لگا کے کھڑے ہیں کھانے کے لیے، اور پتا چلا آج کی مندی میں کوک نے زہر ملا دیا ہے، تو پولیس ڈنڈا لے کے گئے، خبردار کوئی گھر مت جانا، سب لائن میں لگے رہو، کوئی ادھر کا راستہ لے گا، کوئی ادھر کا، کوئی رکے گا؟ کیوں؟ زہر کا نقصان معلوم ہے، گناہ کا نقصان نہیں معلوم۔ خامخواہ سے جڑنے کے بعد بھی اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ توبہ کریں ہم سب اس کم ہمتی سے۔ ایک گناہ نہیں چھوٹ رہا تو جان کی بازی کون لگائے گا؟ اور اس کے ساتھ جو جذباتی ناروں پر کود کر جان کی بازی لگاتے ہیں نا، وہ سب نفس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے ہوتا تو گناہ چھوٹ گئے ہوتے، اللہ کے لیے ہوتا تو اللہ کی نافرمانی چھوٹ گئی ہوتی۔ یہاں کود رہے ہیں، وہاں کود رہے ہیں، جھنڈے لے کر سب سے آگے نظر آ رہے ہیں اور گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ یہ سب بھی اپنے نفس کی بندگی، اپنی بڑائی ہے۔ نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن مطلب یہ ہے کہ میرا نفس بڑا ہے۔ اللہ کو بڑا مانا ہوتا تو اللہ کا کہنا مانا ہوتا، اللہ کو بڑا مانا ہوتا تو اللہ کی بندگی ہوتی، اللہ کو بڑا مانا ہوتا تو اللہ کی نافرمانی سے بچے ہوتے۔ اپنے آپ کو بندہ دھوکہ دے رہا ہے، اور دھوکے کو دجل کہتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کے لیے تو دجال بنا ہوا نا، اور جو اپنی ذات کے لیے دجال ہوتا ہے وہ دجال کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو نہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں، نہ دوسروں کو دھوکہ دیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اللہ کو کیا دھوکہ دے گا، کوئی ایمان والوں کو کیا دھوکہ دے گا؟ ایمان والوں پر تو اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، جو ان کے بڑے ہیں ان پر منکشف کر دیتے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں تو بڑے ان کو بتلا دیتے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہیں، ان کے چکر میں مت۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو اللہ دکھائیں، لیکن اگر کسی دیکھنے والے کے کندھے پر ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ارے بھائی ایک آنکھ والے کے پیچھے 100 اندھے چل رہے ہیں، ایک نے اس کے کندھے میں ہاتھ رکھا، دوسرا، تو اس کی ایک آنکھ کافی ہے نا سب کے لیے۔ وہ دیکھے گا دائنی طرف راستہ ہے، دائنی طرف مڑ جائے گا، سب مڑ جائیں گے، بائیں طرف راستہ ہے، بائیں طرف مڑے گا، سب مڑ جائیں گے۔ تو جب ہم اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں نا تو ہم آنکھ والے کو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں آنکھ کھول دیتے ہیں، چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتے ہیں، ان کی بھی آنکھ کھول دیتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو تو اللہ بچا لیتے ہیں، تو اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ ایمان والوں کو کون دھوکہ دے گا؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا ان لوگوں کو احساس نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ چھٹنی کا وقت ہے۔ اس وقت چھٹنی ہو رہی ہے، یا تو ادھر یا ادھر۔ ایک طرف مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، دوسری طرف دجال کا۔
تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس. کوئی کہے میں دونوں میں سے کسی میں نہیں جاؤں گا، اپنے گھر میں بیٹھوں، آپشن ہی نہیں. میں دونوں کے ساتھ رہوں گا، اس کا بھی آپشن نہیں. جانا ہی ہے اور کسی ایک میں جانا ہے. دو کیمپ میں ہیں، جانا ہی ہے اور کسی ایک میں جانا ہے. فسطاط ایمان لا نفاق فی وفسطاط نفاق لا ایمان فی. ایمان کے کیمپ میں جانا ہے اور سمجھ کر جانا ہے، آزمائشوں کے استقبال کے ساتھ جانا ہے. یہ سمجھ کر جانا ہے. یہاں مٹھائی نہیں ملے گی، یہاں لگا ہوا دسترخوان نہیں ملے گا. یہاں آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، لیکن ان آزمائشوں کے پیچھے جنت کی نعمتیں ہیں. اور ادھر آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، خواہشات ہیں، لیکن ان کے پیچھے جہنم ہے. تو ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے. تو آج کیا فیصلہ کر کے اٹھیں گے؟ ایمان کے کیمپ میں جانا ہے. خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے طے کریں، ہمیں اپنی زندگیاں گناہوں سے 100% خالی کرنی. ہمیں ہر حال میں معمولات کی پابندی کرنی، ان کو اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے، اور زندگی سنت کے مطابق بننا. یہ جو آج کل ایک ہوا چل گئی ہے نا، ارے ٹوپی کوئی ضروری تھوڑی ہے، داڑھی کوئی ضروری تھوڑی ہے. اور ٹھیک ہے مولوی لوگ پوری داڑھی رکھیں، میرے جیسے کسی بیمار کے داڑھی کے بال دواؤں کے اثر سے گر جائیں تو وہ معذور ہے. ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں جو بچی یہ بھی گر جائے گی، پھر اللہ دیں گے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن یہ جو آگے یہ ضروری نہیں ہے وہ ضروری. یہ سوچو، ضروری کی بحث چھوڑو، حضور کا طریقہ چھوڑ کر کس کا طریقہ پسند کر رہے ہو؟ آج کل ایک فیشن ہو گیا نوجوانوں کا، ننگے سر رہے. وہ اپنے کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے کو مہذب ظاہر کرنے کے لیے ننگے سر رہتے ہیں. یاد رکھو، اس نیت سے ننگے سر ہونا ارتداد کی کھڑکی ہے. ایک دن یہ مرتد ہو کے رہے گا. اس کے دل پر مہر لگ کے رہے گی، اس کا دل نور ایمان سے خالی ہو کر رہے گا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو معمولی سمجھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل تہذیب عطا فرمائی. ہاں، مجبوری کے حالات الگ ہوتے ہیں. ہمارے وہ بچے مثلاً جو کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں ڈریس کوڈ کا مسئلہ ہے، اب انہیں وہاں کا لباس پہننا ہے، وہاں کچھ پابندیاں ہیں. دل کی کراہت کے ساتھ ان پابندیوں کو قبول کرو، دل سے ناپسند کرتے ہوئے. اور جتنی دیر کی پابندی اتنی دیر، اس کے بعد اپنے طریقے بیٹھو. نکالو ٹوپی بہنوں والی. آفسوں میں جاتے ہیں، اگر وہاں ڈریس کوڈ کا مسئلہ ہے، پابندی ہے، تو میں نہیں کہتا نوکری چھوڑ دو. جو اتنے عالی ہمت ہیں وہ چھوڑ دیں، لیکن اس کی ترغیب نہیں دی جا سکتی، ہر ایک کو دعوت نہیں دی جا سکتی. تو دل سے اس کو ناپسند کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہیں پھنس گئے اور جان بچانے کے لیے تمہیں زبان سے کفریہ لفظ کہنا پڑا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو مجبور کر دیا گیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کفریہ بات کہہ دی، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، تو اللہ اسے معاف کر دے. تو ہمارے دل میں سنتوں کی محبت ہونی چاہیے، اور جو سنتوں سے تمہیں روکے، تعویلیں سکھائے، اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس سے بھاگو. اور جس کے پاس رہ کر سنتوں کا شوق بڑھے، اس کو اپنا دوست سمجھو، اس سے دوستی بڑھاؤ. ہر سنت پر عمل کرو. سر کے سلسلے میں کم سے کم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر ڈھانپ کر رکھنا، ٹوپی پر.
حضور نے حالت احرام کے سوا مسجد میں کبھی زندگی میں ننگے سر نماز نہیں پڑھی. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹوپی پہننا فرض ہے. مسئلہ فرض کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ تم نے اتاری کس کے لیے. ہاں، خانقاہوں میں فرض واجب پر گفتگو نہیں ہوتی، یہاں قلبی کیفیات پر گفتگو ہوتی ہے. تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ تمہیں طریقہ کس کا پسند ہے؟ جس کا طریقہ پسند ہے اسی کے ساتھ انجام ہوگا. المرء مع من احب، دل میں جس کی محبت ہے اسی کے ساتھ جانا ہے. جہنمیوں کی محبت ہے تو جہنم میں جانا ہے، جنتیوں کی محبت ہے تو جنت میں جانا ہے. ہمیں جانا کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے تو جنت والوں سے محبت سیکھنی پڑے گی، اور جنت والوں کے اعمال سیکھنے پڑیں گے، ان کی ادائیں سیکھنی پڑیں گی، ان کے ہر چھوٹے بڑے طریقے کو اپنانا پڑے گا. تو سنتوں کا اہتمام پوری زندگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق بھی سکھائے ہیں، معاشرت بھی سکھلائی ہے. ہم کو اپنے اخلاق بھی درست کرنا، اپنے معاملات بھی درست کرنے. اس زمانے میں معاملات اللہ کی پناہ، اچھے بھلے دینداروں کے معاملات نہایت گندے ہیں. جس کے معاملات گندے ہیں وہ دیندار نہیں ہے، وہ منافق ہے. اس کا دین دکھاوے کا ہے، اس لیے کہ اس دین سے اس کو عزت ملتی ہے، اس دین سے اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے. تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا دین نہیں ہے، عزت پانے کے لیے دین. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو وہ معاملات کی گندگی سے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، وہ اپنے معاملات کو پاک و صاف کرتا، اپنی معاشرت کو درست کرے. اب دیکھیں عام طور سے اس زمانے میں ایسا ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مصروف ہے، وہ اچانک اس کے پاس ملنے پہنچ جائیں، اور اگر وہ معذرت کرتے تو برا مان جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کسی سے ملنے گئے اچانک اس کے گھر میں مت داخل، پہلے سلام کرو، یعنی اپنے آنے کی اطلاع کرو. اب اس زمانے میں بھائی دور سے تو سلام پہنچتا نہیں تھا، دروازے کے قریب ہی جا کر کے آدمی اطلاع دے سکتا تھا. آج تو دور سے بھی اطلاع دی جا سکتی ہے نا، پہلے فون کرو، میسج کرو، وقت لو، جب سامنے والا وقت دے تب جاؤ، ورنہ مت جاؤ. اور اگر چلے گئے، اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا گیا بھائی اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ واپس تشریف لے جائیں، تو خوشی خوشی واپس ہو جاؤ، اسی میں تمہارے باطن کی پاکی ہے، برا مان کے مت بیٹھو. یہ سب معاشرت کے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائے، غیروں نے لے لیے. جب انہوں نے لے لیا اللہ نے ان کی دنیا چمکا دی. آپ کو حیرت ہوگی، برمنگم میں، برطانیہ کا ایک شہر ہے برمنگم، وہاں پڑوس کے ملک کی ایک خاتون ہے، اس حاجت سے بیعت ہے. ان کی بڑی تمنا تھی کہ آج ان کے گھر میں ایک کپ چائے پی لیں. جب ان کو معلوم ہوا کہ اس فقیر کا برطانیہ کا سفر ہے تو انہوں نے اپنی تمنا کا اظہار کیا. تو ان کو اطلاع کی گئی کہ انشاءاللہ اس سفر میں برمنگم بھی شامل ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر آئیں گے، لیکن بس 5 سے 10 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے ہمارے. ہم لوگ ایک دوسرے شہر میں تھے، مانچسٹر میں تھے. ہمارے جو میزبان تھے جن کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ بہن کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم اتنے بجے پہنچیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اطلاع کر دی، ہم انشاءاللہ آپ کے گھر اتنے بجے پہنچیں گے. اس کے بعد ہم کو نکلنے میں ذرا تاخیر ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے. انہوں نے اسکت کہا حضرت ہم نے ان کو اطلاع کی تھی اتنے بجے پہنچیں گے، اب تو ہم اتنے بجے نہیں پہنچ سکتے، تو میں دوبارہ اطلاع کر دیتا ہوں ورنہ ان کو زحمت ہوگی. کہ وہاں کا عام مزاج ہے، غیر مسلموں کا مسلمانوں کا بھی الگ ہے. انہوں نے فوراً اطلاع کر. جو دوسرا وقت بتایا تھا
ہم اس سے 2 یا 3 منٹ پہلے پہنچ گئے. گھر کا دروازہ سامنے ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہمارے میزبان نے کہا ابھی 2 منٹ باقی ہے، رک جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بیچاری نے کچن میں چولہے پہ پانی رکھا ہو، کچھ مصروف ہو، اچانک ہم بیل بجا دیں. جب وقت ہو جائے گا تب بیل بجائیں. 2 منٹ رک گئے، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے. جب وقت ہو گیا تب بیل بجائے. اور جیسے ہی بیل بجائے خاتون کو معلوم تھا یہ بیل کس نے بچائی ہوگی، وہ گھر والوں نے آ کر کے فوراً استقبال. وہاں کے جو غیر مسلم ہے نا، وہ ننگے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ خوبیاں، وقت کی پابندی، وعدے کا ایفا، معاملات کی صفائی، کام پوری محنت سے لگن سے کرنا، یہ سب انہوں نے سیکھا. یہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نوجوانوں تم نے ٹوپی اتاری، اللہ نے تمہاری زندگی سے ٹوپی اتروا دی، عزت کی. سب کچھ چھین لیا تم سے. تم نے حضور کا طریقہ چھوڑا نا، اللہ نے سب چھین لیا تم سے. آؤ ہم پھر سے لوٹیں حضور کے طریقے کی. سب کچھ لینے کی نیت کریں، ظاہر باطن سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے نوازے. تم راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو، غیر مسلم تمہاری تہجد نہیں دیکھتا. تم جب بازار میں اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہو تو وہ تمہارے معاملات دیکھتا ہے. وہ تمہارے معاملات سے اسلام کو سمجھتا ہے. تمہارے معاملات اچھے ہیں تو وہ سمجھتا ہے مسلمان اچھے ہوتے ہیں. تمہارے معاملات خراب ہیں، تم وعدہ خلافی کرتے ہو تو وہ سمجھتا ہے مسلمان جھوٹے ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے. آج آدمی مسلمانوں سے کاروبار کرنے سے بچتا ہے، یہ تعصب نہیں ہے، یہ ہماری بے ایمانیوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اس پر تعصب کہا، ہم سے بہت تعصب کرتے ہیں، بہت تعصب. حقیقی تعصب ہوتا تو ہم اس ملک میں رہنا پاتے ہیں. ہم بدل ڈالیں اپنی پوری زندگی. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. سچی پکی توبہ کریں، اپنی زندگی مکمل بدلیں، اور یہ سمجھ کر کہ امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. جنت کا راستہ منتخب کریں، ایمان کا کیمپ منتخب کریں. اور کیا پتا اللہ تعالیٰ بڑے امتحانات کے قابل بنا دیں، یا چھوٹا امتحان لے کر بڑا انعام دے دیں. جو بڑے بڑے امتحانات دے رہے ہیں، جن کو بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں، اللہ انہیں میں شامل کر دیں. اللہ کی کوئی نہیں، کم از کم اس سب میں تو ہم شامل ہو جائیں. دیکھیں امام کے پیچھے جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن اگر 100 صفیں لگی ہوئی ہیں اور کوئی آدمی 100 نمبر کی صف میں کھڑا ہے تو وہ بھی اسی امام کا مقتدی. تو چاہے ہم 100 نمبر کی صف میں کھڑے ہوں، بنے تو امام کے مقتدی. کیا پتا اللہ کل کو ہمیں پہلی صف میں کھڑا کر دے، دوسری اور تیسری تک پہنچا دے. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے. اللہ اس خانقاہ کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ آج کی اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے، اور جیسے اللہ نے اس بیماری میں پہنچا دیا ہے، اللہ کامل صحت اور عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ادھورے کاموں کی تکمیل کرائے، اور اللہ اس کو پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنائے. اللہ ہمارے حضرت کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ان کی سرپرستی میں، ان کی تربیت کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق اللہ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی نیت کے ساتھ ہم سب اپنی توبہ کی تجدید کریں، پھر سے توبہ کریں، پکا عہد کریں. نوجوان پکا ارادہ کریں. ہاں کوئی ہیلے بہانے نہیں. باقی جو لوگ بار بار لکھتے ہیں نا، معاملات نہیں ہوتے، معاملات دل چاہتا ہے ان کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیں. ان سے کہتے ہیں بھائی کہیں اور جاؤ، کیوں فضول وقت ضائع کرتے ہو، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. کیا چیز کم ہمتی ہے؟ تم ہمت کر لو،
شیطان کے پاس طاقت بہت ہے، لیکن وہ ہمت میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی ہمت سے، وہ اپنی طاقت کے بھروسے پر کرتا ہے. اور جب تم پختہ ہمت کر لو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور شیطان اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا نا کہ میں آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرے مخلص بندے بن جائیں گے میں ان پر تیرا زور نہیں چلنے دوں گا. یوں سمجھو جب ہم ہمت کر لیں گے اور پکی نیت کر لیں گے تو ہم کو اللہ کی سپورٹ مل جائے گی، ہم آڑ میں ہو جائیں گے اور شیطان کے مقابلے میں اللہ کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر چاہے اس کی جتنی طاقت ہو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اور جب تک ہمیں اللہ کا سپورٹ نہیں ملے گا ہم شیطان کا کچھ نہیں کر سکیں گے. شیطان پھونک دے گا تو ہم اڑ جائیں گے. چونکہ ہم نے گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں کیا ہوتا اس لیے اللہ کی سپورٹ ملتی نہیں. آج پکا ارادہ کر لیں گے اللہ کی مدد مل جائے. بالکل پکا ارادہ کریں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پکے ارادے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے تھوڑا سا چھوٹ دے دیتے ہیں، جانے دو اس کو، دیکھیں کیا کرتا ہے. اچھا دیکھیں اگر گناہ کرا دیتا ہے تو میرے بندے کا حال کیا ہوتا ہے. وہ گناہ کو ایک مکھی سمجھتا ہے کہ اڑا دیا، یا وہ اس کو موت سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. شیطان نے گناہ کرا دیا، اب بندہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ میں تو بچنا چاہتا تھا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اس گناہ سے پہلے جو اس کا مرتبہ ہوتا ہے اس سے بڑھا دیتا ہے. اور فرشتوں سے کہنا یہ گناہ شیطان کے کھاتے میں لکھو، کم بخت اس نے کرا، میرا بندہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہو گیا، 100 مرتبہ ہو گیا، اور ہر مرتبہ یہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا یہ بھی استقامت کا ایک حصہ ہے کہ اگر شیطان نہیں مانتا یہ بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتا، یہ بھی روتا ہے، یہ بھی گڑ گڑاتا ہے، یہ اس کو معمولی نہیں سمجھتا، ڈرتا ہے. تو پھر اللہ کہیں گے ساری سزا شیطان کو دی جائے گی، میرا بندہ تو بچنا چاہتا تھا، میں نے شیطان کو چھوٹ دی تھی، یہ تو برابر توبہ کرتا تھا، چلو اس کو نیکوں کے ساتھ جنت میں بھیجو. لیکن میرے دوستو یہ کب حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھو. ہمارے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی کا مزاج تو بستی ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 لطائف بنائے ہیں. 5 لطائف عالم امر کے ہیں جن کی اصل عرش پر ہے. 5 لطائف ہیں تو نیچے کے، ایک لطیفہ نفس ہے، اور جس کو ہم لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں 4 لطائف کے گروپ کا نام ہے لطیفہ قالبیہ. اس میں 4 ہیں، آگ پانی مٹی ہوا، تو وہ 4 اور ایک لطیفہ نفس تو 5 ہوتا ہے. یہ 5 جو ہیں وہ عالم امر کے ایک ایک لطیفے کے ساتھ یہ ایک ایک لطیفہ جڑا ہوا ہے. جب ان میں نور آتا ہے تو ان میں بھی آتا ہے. جیسے بلب جڑا ہوا ہے نا ہولڈر میں، تو جب ہولڈر کے اندر کرنٹ آتا ہے تو بلب کے اندر بھی آ جاتا ہے. بلب کو اتار نکال کر کے الماری میں رکھ دو تو اس میں کرنٹ نہیں آئے گا، لیکن ہولڈر میں لگا دیا تو اب جب ہولڈر میں کرنٹ آئے گا، آپ نے سوئچ آن کیا ہولڈر میں تو بلب کے اندر بھی آ گئی. اسی طرح یہ لطائف جو ہیں عالم خلق کے یا عالم امر کے لطائف کے ساتھ جڑے ہوں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، ہمت بھی نہیں ہو رہی، ورنہ میں آپ کو بتاتا کون سا لطیفہ کس کے ساتھ جڑا. ایک اشارہ دیتا ہوں، جیسے لطیفہ نفس ہے وہ لطیفہ قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے نفس کے اندر جو شہوتیں ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، جب لطیفہ قلب میں نورانیت آتی ہے نا تو نفس میں بھی نورانیت آ جاتی ہے اور وہ گندگی نکلنے شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر لطیفہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان لطائف کی اصل عرش کے اوپر ہے. ان لطائف کو حقیقی سکون تبھی ملتا ہے جب یہ اپنے اصل سے ملتا ہے. جیسے مچھلی کو پانی میں ہی سکون ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی خواہشات میں ایسا الجھا دیا کہ یہ بھول جاتے ہیں اپنے اصل کو، وہ دنیا کی فانی لذتوں میں پڑ جاتے ہیں اور لطائف دب جاتے ہیں.
پھر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ لطائف دبے رہتے ہیں، کراتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ لطائف اپنی اصل سے نہیں ملتے اس وقت تک انسان کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا اتنا تعلق تو ہوتا ہے عالم امرسی کو، اس نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو گویا کہ بہت معمولی سا کرنٹ آ رہا ہے بلب میں، ٹمٹماہٹ ہو رہی، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو ثواب مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں نیت کا کھوٹ بھی ہوتا ہے، کبھی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اگر بچ بھی گیا کھوٹ سے، ثواب مل بھی گیا تو وہ ابرار میں شامل ہوتا ہے، لیکن مقربین میں شامل نہیں ہوتا۔ قرآن نے ایمان والوں کے دو گروہ بیان کیے، ابرار اور مقربین۔ جب ان لطائف پر محنت ہوتی ہے، خانقاہ میں انہی لطائف پر محنت کرائی جاتی ہے، جب ان لطائف پر محنت ہوتی ہے اور پھر یہ لطائف اپنی اصل میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو فنا اور بقا حاصل ہوتا ہے۔ یہ فنا اور بقا اصطلاحات ہیں۔ جب فنا اور بقا حاصل ہوتا ہے اب اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اوپر سے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، اب ہر عمل پر اس کو قرب ملتا ہے، اب اس کا عمل مقربین کا عمل بن جاتا ہے، اور اس تقرب کے پانے سے پہلے کہ اپنے جو اعمال اس کو نظر آتے ہیں وہ کھوٹے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ مقربین کو گناہ نظر آتے ہیں، ارے بھائی اس میں تو بڑا کھوٹ تھا، اس میں تو بڑی کمی تھی۔ اللہ ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ اس کے لیے پھر توبہ کر کے ہمت کر کے قدم بڑھانا پڑتا ہے، تو نیت کریں سچی توبہ اور معمولات کی پابندی، جان کھپا دیں گے، ناغہ نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں نا مندی کھانے کے لیے، پائے کھانے کے لیے، نہاری کھانے کے لیے، ایسے دوڑ دوڑ کے جایا کریں گے اللہ کے گھر کے، تھوڑا سا وقت ملا ہے میں جا رہا ہوں اپنے اللہ سے دل لگانے کی، ہاں میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے دل لگانے جا رہا ہوں، کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک مقبول مقرب بندوں میں شامل، اللہ ہمارے لطائف کو چمکا دے، تمام رسائل سے پاک کر دے، تمام خصائل و فضائل نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کچھ، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن۔
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز لك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرت له ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وعافنا فيمن عافيت. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ آپ ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ. اللہ ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، اقراری مجرم ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اللہ بوڑھے بھی توبہ کر رہے ہیں، نوجوان بھی توبہ کر رہے ہیں. اللہ جوان خون بھی توبہ کر رہے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے. اللہ نفاق کے خیمے سے ہمیں بچا دیجیے. ایمان کے خیمے میں ہمیں داخل کر دیجیے. اللہ ایمان کے خیمے میں ہمیں داخل کر دیجیے. اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائیے. اللہ نہ معلوم کتنے رد کر دیے جائیں گے، اٹھا اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے اور پھینکے جا رہے ہیں. اللہ ان مردودوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے. اللہ جن کو آپ قبول فرما رہے ہیں، جن کو آپ اپنا رہے ہیں، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما لیجیے. ان کے پیچھے پیچھے چلا دیجیے. ان کا خادم بنا دیجیے. ان کی جماعت میں اللہ چاہے ہم آخری صف میں کھڑے ہوں، اللہ انہی کی جماعت میں شامل فرما دیجیے. اللہ انہی کی جماعت میں شامل فرما دیجیے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بڑے امتحانات کے قابل نہیں ہیں. اللہ چھوٹے چھوٹے امتحانات پر بڑا بڑا انعام دے دینا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے امتحانات پر ہمیں بڑا بڑا انعام عطا فرما دے. اللہ بڑا ایمان عطا فرما دے. اللہ بڑے ہمت والے ہیں اس زمانے میں بھی جو بڑا بڑا امتحان دے رہے ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے. اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے. اللہ مکہ مکرمہ کی، مسجد حرام کی حفاظت فرمائیے، مدینہ طیبہ کی اور مسجد نبوی کی حفاظت فرمائیے. اللہ بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے. اللہ اس کے محافظین کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کے محافظین کی حفاظت فرمائے. اللہ امت کو بیدار کر دیجیے. اللہ سوئی ہوئی امت کو بیدار کر دیجیے. اللہ غفلت سے نکال دیجیے. اللہ سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ جب آپ نے اس بیماری کی حالت میں محض اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں پہنچا دیا تو اللہ بیماری کا بھی خاتمہ فرما دیجیے. اللہ بیماری کا بھی خاتمہ فرما دیجیے. اللہ مکمل شفا عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما.
اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ آپ کے جن بندوں نے بندیوں نے دعائیں کی اور آپ نے اس بیماری کی برکت سے ان کو اپنا تعلق نصیب فرمایا، ان کو دعا میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے ایمان کو نئی تازگی عطا فرمائی، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ جن حضرات نے جس طرح بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اللہ جس طرح بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ اس فقیر کی جھولی میں تو کچھ نہیں ہے لیکن اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے، اللہ سب کا دکھ درد دور فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ گھروں میں سکون کا ماحول پیدا فرما دیجئے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، روزی کی تنگی سے سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ یقیناً آپ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کی دعائیں سنی اور انہی دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ نے کھڑا کیا، بستر سے اٹھا کر کھڑا کیا، تو اللہ اب مہلت دے دیجئے تاکہ ادھورے کام مکمل ہو جائے، اللہ جو ادھورے کام ہے وہ مکمل ہو جائے، اللہ مسجد کی تعمیر مکمل کرا دیجیے، اس خانقاہ کی تمام ضروریات کی تکمیل فرما دیجیے، اللہ ضرورتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں، تعمیرات کی بھی ضرورت ہے، خانقاہ کی اپنے روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، مدرسے کی ضرورتیں ہیں جو روزانہ بڑھ رہی ہیں، اللہ آج تک آپ نے مخلوق کی خوشامد کرنے سے بچایا ہے، اللہ آئندہ بھی بچا کر کے رکھیے اور اللہ اپنے نیک اور اچھے بندوں کے دلوں میں ڈال کر کے ان کے تعاون سے سارا کام کرائیے، اللہ جیسے جیسے ضرورتیں بڑھ رہی ہیں اللہ آپ اپنی مدد بڑھاتے جائیے، اللہ کوئی کام اٹکنے نہ دیجیے، اللہ اچھا سے اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے کارکنان کو، ہمارے خدمت کے احباب کو، اللہ ہر شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سب کو قبول فرمائیے، سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائیے، اللہ ہم کو انسانوں کے لیے سراپا رحمت بنا دیجیے، سراپا خدمت بنا دیجیے، ہم صرف کسی پروگرام کا انتظار نہ کیا کریں، چلتے پھرتے ہر وقت ہم انسانوں کے لیے رحمت بنیں، چلتے پھرتے ہر وقت ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے رحمت بنیں، ہم اپنے محلے والوں کے لیے رحمت بنیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مجسم رحمت بنیں، اللہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اللہ ہمیں امت رحمت بنا دیجیے، اللہ ہر فرد کو مجسم رحمت بنا دیجیے، اللہ ہمیں سراپا خدمت بنا دیجیے، اللہ انسانوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے اور اللہ ہمارے ذریعے اپنی محبت کو عام کر دیجیے، اللہ اپنی محبت ہمیں بھی عطا فرمائیے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی عطا فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائیے، حضور کی سنتوں کی محبت عطا فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادے بھائی سیف اللہ صاحب بہت بیمار ہیں اور حضرت کے گھر کے اکثر افراد بیمار ہیں، وہ حسد کا شکار ہیں اور نہ معلوم کن کن دشمنیوں کا شکار ہیں، اللہ ہمارے حضرت کی اور حضرت کے پورے خاندان کی حفاظت فرمائیے، اللہ بھائی سیف اللہ صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائے، اللہ مکمل شفا عطا فرمائیے، اللہ ہم نے سنا ہے کہ ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ آپ تو مردے سے زندے کو پیدا فرماتے ہیں، اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی تھی، اللہ ان کے گردوں کو بھی درست کر دیجئے، ان کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیجئے، اللہ پورے گھرانے کی حفاظت فرمائے، اللہ اس پورے گھرانے کی حفاظت، اللہ وہ ہمارے لیے رحمتوں کی چھتری، اللہ وہ گھرانہ ہمارے لیے رحمتوں کی چھتری، اللہ ہم اس کے مقروض ہیں، اللہ ہم اس گھر کے مقروض ہیں، اللہ اس پورے گھرانے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے حضرت کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے تمام بڑوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پورے سلسلے کی حفاظت فرمائے، اللہ سلسلے سے تمام جڑنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حضرت کے تمام خلفاء کی حفاظت فرمائے، سلسلے سے جڑے ہوئے تمام افراد کی حفاظت فرمائیے، اللہ تمام خلفاء کو قبول فرمائیے، سب سے خوب کام لے لیجئے، اللہ سب سے خوب کام لے لیجئے، تمام رکاوٹیں دور فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دیجئے، اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی
तमाम जायज तमन्नाएं और मुरादें पूरी फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, दूर करीब जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा, या जो दूर बैठकर आमीन कह रहे हैं और ऑनलाइन इस मजलिस में शरीक हैं, या आइंदा इन दुआओं को सुनेंगे और आमीन कहेंगे, या उनको हमसे अच्छी तवक्कुआत हैं, उन्हें उम्मीद है कि हमारे लिए भी दुआएं होंगी, अल्लाह सबकी जायज तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह घरों के झगड़े दूर फरमा दीजिए। अल्लाह शोहरों और बीवियों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम फरमा दीजिए। अल्लाह हमें माफ करने वाला बना दीजिए। अल्लाह जो माफ नहीं करता आप उसे भी माफ नहीं करते। अल्लाह ये आपका कानून है, जो माफ नहीं करता आप उसे भी माफ नहीं करते। अल्लाह ये तय करके बैठ जाना कि हम तो माफ नहीं करेंगे, ये शैतानी सिफत है। अल्लाह इस सिफत से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमें माफ करने वाला बनाइए, दरगुजर करने वाला बनाइए, एक दूसरे को गले लगाने वाला बनाइए। अल्लाह नफ्स और शैतान के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जो बच्चे और बच्चियां शादी की उम्रों को पहुंच गए हैं, उनके लिए अच्छे और मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमाइए। माँ बाप के लिए उनका फर्ज अदा करना आसान फरमाइए। अल्लाह उनको खुशियों भरी जिंदगियां अता फरमाइए। जिन बच्चों और बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों को खुशियों से भर दीजिए। हर दुख दर्द से उनकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जो औलाद से महरूम है उनको नेको साले औलाद अता फरमाइए। अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को नेकोकार बनाइए, इताअत गुजार और फर्मा बरदार बनाइए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाइए। और अल्लाह हम छोटों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को, सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बनाइए। अल्लाह हमारी उम्रों में, हमारी सेहत में, हमारे ईमान और अमाल में, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाइए। और अल्लाह जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमें कामिल ईमान की मौत नसीब हो। अल्लाह हमें कामिल ईमान की मौत नसीब फरमाइए। अल्लाह ये हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है, हमें उस वक्त तक मौत न दीजिएगा जब तक आप हमसे राजी ना हो जाए। अल्लाह जब तक आप हमसे राजी ना हो जाए, अल्लाह आप हमसे राजी हो जाइएगा फिर हमें बुलाइएगा। अल्लाह क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें जामे कौसर नसीब फरमाइए, हुजूर की शफाअत नसीब फरमाइए। और अल्लाह हुजूर की मईयत में हमें जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमाइए। जहन्नम के धुएं से और उसकी गर्मी से भी हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत की क्यारी बना दीजिए। अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत की क्यारी बना दीजिए। अल्लाह हमें ठंडी कब्र नसीब फरमाइए। अल्लाह कब्र की तंगी से, कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह सबके दिलों की जायज़ तमन्नाएं और मुरादें पूरी फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखें और एक बात समझें। जब मैंने अपने डॉक्टरों से यूँ कहा कि मैं मजलिस में जाना चाहता हूँ, तो पहला जवाब डॉक्टरों को यूँ था कि आप ऑनलाइन मजलिस कीजिए, आप अपने घर में बैठकर बयान कीजिए और जो लोग मजलिस में आए वो आपको देखें। लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं आपके दरमियान हाजिर हो जाऊँ। आप बताएं वो शक्ल अच्छी थी या ये शक्ल अच्छी है? लेकिन उसके साथ डॉक्टरों ने भी यूँ कहा कि इतना बड़ा मजमा आएगा तो आप कंट्रोल कैसे? हमारे पास दोस्तों ने और मुखलिस साहब ने कहा इतना बड़ा मजमा होगा तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो हमने कहा वो अलटप मजमा नहीं होगा, वो बाजार का मजमा नहीं होगा, वो कहना मानने वालों का मजमा होगा। वो उन लोगों का मजमा होगा जिन्होंने इताअत की बैअत की है, इसलिए उनसे जो कहा जाएगा वो करेंगे। ये मेरा हुस्न ज़न है आपके बारे में। अब आप इसको सच्चा साबित करेंगे या झूठा, ये आपके ऊपर है। डॉक्टरों ने मना किया है कोई करीब ना आए, कोई मुसाफा ना करे। अब जो लोग मेरे कमरे में भी आ रहे हैं वो सिर्फ दूर से आकर के देख के जा रहे हैं। तो भाई जब दूर से ही देखना है तो क्या ये देख लेना काफ़ी है? तो कमरे में कोई साफ तशरीफ नहीं लाएंगे। ये फर्माबरदारों का मजमा है, ये इताअत करने वालों का मजमा है। खूब याद रखें, बैअत का मतलब है इताअत की बैअत। जिसने इताअत करना नहीं सीखा उसे बैअत से कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको सुन्नत के मुताबिक सलाम करूंगा, आप जवाब देंगे। बस इसी मुलाकात को काफ़ी समझें। मुझे अफसोस हो रहा है, सुबह से भी